بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سلمان ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں۔ آج ہم بات کریں گے ٹونسل کے بارے میں، جسے اردو میں گلے کے عضو کہا جاتا ہے۔ ٹونسل کیا ہے؟ ٹونسل جسم کے مدافعتی نظام کا ایک حصہ ہے۔ ٹونسل میں خون کے سفید خلیے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو جراثیم کو مارنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ہمارے گلے میں دونوں طرف گوشت کے چھوٹے چھوٹے ایسے لتڑے ہوتے ہیں جسے ٹونسل کہا جاتا ہے۔ یہ آپ اس تصویر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ گوشت کے ٹکڑے ہیں جو بعض بندوں میں بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اور عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ ایک بندے کو ٹونسل ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے۔ ٹونسل جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہمارے قوت مدافعت کے نظام کا حصہ ہے۔ اسے لیمف نوڈ کہا جاتا ہے میڈیکل کی زبان میں، اور یہ ہماری قوت مدافعت کا ایک حصہ ہے۔ ٹونسل ہمارے گلے میں مختلف جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، جس طرح یہاں پہ اس کو پیلیٹین ٹونسل کہا جاتا ہے۔ یہ جو اوپر گلے کے دونوں طرف ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے نا فیرنجیل ٹونسل کہا جاتا ہے۔ جو زبان کے اوپر ہوتے ہیں ان کو لینگوال ٹونسل کہا جاتا ہے۔ لینگوا جو ہے نا وہ زبان کو کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے جراثیم جو ہے نا وہ ٹونسل کو انفیکٹ کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے جراثیم ہمارے جسم میں منہ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جراثیم ہے، یہ منہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے گلے کے دونوں طرف جو ٹونسل ہوتے ہیں اور زبان کے اوپر جو ٹونسل ہوتے ہیں اور جو منہ کے چھت کے اندر جو ٹونسل ہوتے ہیں تو وہ ان جراثیموں کو لے لیتے ہیں، اور ان جراثیموں کے خلاف وہ جو ہے نا قوت مدافعت کو جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں، ان جراثیموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے خلاف ان کے حساب سے مختلف جو اسلحہ ہے وہ جسم کے اندر تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے جسم کے اندر جو ہے نا ایک ڈیفنس کا ایک میکانزم ہے، ایک نظام ہے، وہ نظام جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ جب یہ بہت زیادہ مقدار میں جراثیم آ جاتے ہیں اور جراثیم جو ہے نا وہ بہت زیادہ تیز ہو، ان کی انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہو، اور وہ جو ہے نا وہ بہت تیزی سے گرو کرے تو وہ جو ہے نا تو ہمارے گلے میں موجود جو ٹونسل ہے جو اس کو جو بنیادی طور پہ لیبارٹریاں ہے قوت مدافعت کی، جو اس جراثیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے خلاف اسلحہ جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ خود ہی افیکٹ ہو جاتے ہیں اس پروسیس کے دوران۔ ٹونسل کی مثال ان فوجیوں کی ہے جو بارڈر کے دشمن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب جنگ لگ جاتی ہے تو دونوں طرف کے وہ فوجی سب سے پہلے جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں جو بالکل آمنے سامنے پہلے لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ٹونسل کی مثال بھی ان فوجیوں کی ہے۔ تو ٹونسل مختلف وجوہات کی وجہ سے انفیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک بعض اوقات جو ہے بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، یہ جراثیم کو ایک قسم ہے۔ بعض اوقات وائرل انفیکشن ہوتا ہے، بعض اوقات الرجی کی وجہ سے ٹونسل جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے نا بیکٹیریل انفیکشن کے ٹونسل ہے اور دوسری طرف وائرل انفیکشن کے ٹونسل۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق میں آپ کو بتا دوں کہ بیکٹیریل انفیکشن میں جو ہے نا ٹونسل کے اندر جو ہے نا پیپ پڑ جاتی ہے، ٹونسل زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد کا ایریا جگہ جو ہے نا وہ سرخ ہو جاتا ہے، اور ہماری جو زبان ہے اس کے اوپر جو ہے نا زردی مائل جو ہے نا وہ لہر آ جاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس وائرل انفیکشن میں جو ہے نا پیپ اور پس تو آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن سر ہی جو ہے نا وہ ٹونسل بھی سرخ ہو جاتے ہیں، اور اس کے گلے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی سرخ ہوتا ہے، لیکن زبان کے اوپر کوئی کوٹنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انفیکٹڈ ٹونسل ہے، اور اس میں آپ یہ سفید دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیپ پڑ گیا ہے ٹونسل کے اندر۔ ایک اور چیز میں آپ کو ایک اور کنسپٹ میں آپ کا ذرا کلیئر کر، ٹونسل جو ہے نا وہ بیماری نہیں ہے، بلکہ ٹونسل جو ہے نا جس طرح میں آپ کو کہا کہ قوت مدافعت کا لیمف نوڈ کا ایک حصہ ہے۔ تو جب یہ انفیکٹ ہوتے ہیں تو اس کو ٹونسلائٹس کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر میڈیکل میں ٹونسلائٹس بیماری ہے، ٹونسل بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جس طرح ہمارے جسم کے اندر اور جو اجزاء ہے اور جو آرگنز ہے، ٹھیک ہے، جس میں گردہ، دل، پھیپھڑے، جگر، یہ ساری، تو جب وہاں پہ انفیکشن ہوتا ہے، مثانہ ہے، مثانے کے اندر انفیکشن ہوتا ہے، یو ٹی آئی اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح مختلف جگہوں پہ انفیکشن ہوتا ہے اور اس کے علاج دوائی تجویز کرتے ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس طرح ہمارے ٹونسل بھی ہے۔ اگر یہ انفیکٹ ہوتے ہیں خود ہی اس لڑائی کے دوران، جب یہ جو جراثیم کو لیتے ہیں اور اس کے خلاف اسلحہ بناتے ہیں، تو اس دوران اگر یہ جب خود انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر ٹونسلائٹس کہا جاتا ہے۔ اور ایسی صورت میں جو ہے نا ہر صورت میں ٹونسل کو نکالنا جو ہے نا وہ عقل کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کو کبھی تجویز نہیں کریں گے کہ آپ کا ٹونسل انفیکٹ ہو گیا تو اس کو نکال، بلکہ ڈاکٹر آپ کو دوائی تجویز کر کے دیں گے، اور دوائی سے جو ہے نا وہ ٹونسل آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اگر کسی بندے کا جو ہے نا وہ مثانے میں انفیکشن ہو جائے تو کبھی بھی آپ کو ڈاکٹر تو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے مثانے کو نکالیں،
تو جب آپریشن ہوتا ہے، آپریشن ہر چیز کا آخری حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر گردہ آپ کا خراب ہو جائے تو اگر آپ سے ڈاکٹر جو ہے مجبوری کی حالت میں گردہ نکالے یا پتے کو نکالے تو کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ جو ہے نا وہ خراب گردہ نکال دے. بلکہ سارے یہی کہیں گے کہ یہ تو بہت نقصان والی بات ہوگی کہ آپ کا گردہ ہی چلا گیا. تو اسی طرح ہمارے جو ٹانسل بھی ہے، اس کو ہم نے نکالنا نہیں ہے، اس کو بچانا ہے. آپ کا دروازہ ہے، اس کے پہلے باڈی گارڈ ہے ٹانسل، ٹھیک ہے. جس طرح گھر کا دروازہ ہوتا ہے، اس پہ اگر آپ 2 باڈی گارڈ کھڑے کر دیں تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ آپ ان کو نکالے، ان کو جو ہے نا وہ ہٹائیں وہاں سے. آپ ان کو ہٹائیں گے تو آپ کے جسم کے اندر تو اور قوت مدافعت تو اور سسٹم موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ، لیکن آپ کا دروازہ محفوظ نہیں رہا. پہلا جو ڈیفینس سسٹم تھا وہ آپ نے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ٹانسلائٹس ہوتا ہے، جو گلے کا جب ٹانسل انفیکٹ ہو جاتے ہیں گلے کے اندر، تو اس میں چند علامات ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں. اس میں سر میں شدید درد ہوتا ہے، بہت زیادہ بخار ہوتا ہے، جسم بہت زیادہ دکھتا ہے، گلے میں جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، گلا دکھتا ہے، بدبو آتی ہے، زبان کے اوپر جس طرح میں نے کہا بیکٹیریل انفیکشن میں جو ہے نا وہ زرد قسم کا وہ ایک لہر آ جاتا ہے. آپ کا جو گلا ہے، آپ کا جو کان ہے، اس کے یہ جو ہے نا یہ جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی گٹلیاں سی جو ہے نا، ان جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی گٹلیاں نکل آتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ محسوس ہوتی ہے، وہ چھوٹی گٹلیاں ہوتی ہے، وہ لیمف سسٹم ہے، لیمفیٹک سسٹم ہے، جو آپ کے ہمارے قوت مدافعت کا سسٹم ہے، اس کا پارٹ ہے. اور اس کا جو ہمارے ٹانسل ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. ٹانسل بھی اسی لیمفیٹک سسٹم کا ہی پارٹ ہے، اسی قوت مدافعت کے سسٹم کا حصہ ہے. تو یہ ٹانسل اور یہ جو چھوٹی چھوٹی گٹلیاں ہوتی ہے، یہ سارے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں اپنی ایک چھوٹی رگیں ہوتی ہے، اور ان کے ذریعے جو ہے نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطے میں ہوتے ہیں. تو وہ گٹلیاں جو ہے نا وہ بھی گلے میں بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. وہ لمف نوڈ جو ہے نا وہ گلے میں بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں کہ میرے گلے میں گٹلیاں ہے. تو گٹلیاں کے بڑھنے کے بہت سارے وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ جو ہے نا وہ انفیکشن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ لمف نوڈ جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں کہ یہ گٹلیاں جو ہے نا وہ نظر آتی ہے، یہ بڑھ جاتی ہے. ٹانسل کی گریڈنگ 0 سے لے کے گریڈ 4 تک. 0 میں آپ دیکھیں کہ وہ ٹانسل نظر ہی نہیں آ رہے، پھر جو ہے نا دونوں طرف فرنجل جو ٹانسل ہے وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آئے. پھر گریڈ 2 میں بہت بڑھ جاتے ہیں، گریڈ 3 میں اس سے بڑھ جاتے ہیں، گریڈ 4 میں جو ہے نا وہ پھر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں بیچ میں. تو اس کو جو ہے نا کسنگ ٹانسل بھی کہا جاتا ہے، جس میں جو ہے نا بالکل آپ کی سانس کی جو نالی ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گریڈ 4 کے ٹانسل ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ملے ہوئے ہیں. ٹانسل نکالنے کی جو وجوہات ہے اس میں ایک وجہ انہوں نے اس طرح کے ٹانسل ہے جو سانس میں دشواری پیدا کرے. اچھا، جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ٹانسل جو ہے نا جب انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو جب ہم دوائی دیتے ہیں تو وہ ٹانسل جو ہے نا وہ ریکور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ٹانسل کو نکالنا نہیں ہے، نکالنا جو ہے نا وہ آخری حل ہے، ٹھیک ہے. ٹانسل کو جو ہے نا وہ علاج کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو پروپیگنڈا جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، تو یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے. یہ آپ کو جو ہے نا آپ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے اور آپ اس سے پوچھے، آپ خود اسٹڈی کریں، آپ نیٹ پہ دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹانسل کو ہٹانا نکالنا نہیں ہے، یہ فائدے کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ ٹانسلیکٹمی کے بعد آتے ہیں. ٹانسلیکٹمی اس کو کہتے ہیں جب آپ کے ٹانسل کا آپریشن ہو جائے اور آپ کا ٹانسل، تو ماں کہتی ہے کہ اس کے تو میں نے ٹانسل بھی نکال دیے، اس کا پھر بھی گلا خراب ہوتا ہے. تو میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو آپ کا جو ہے نا گلا ڈبل خراب ہوگا، کیونکہ آپ نے تو قوت مدافعت کے جو سیل تھے، جو خلیے تھے، جو لیمف نوڈ تھے، وہ تو آپ نے نکال دیے گلے سے، آپ نے اپنے پہلے باڈی ہٹا دیے دروازے سے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے گلا جو ہے نا آپ کے جو ٹانسل ہے وہ اگر سال میں 7 دفعہ انفیکٹ ہو جائے، یا پھر جو ہے نا 2 سالوں کے اندر اگر 5 دفعہ ہر سال میں 5 دفعہ یہ انفیکٹ ہو جائے، یا پھر 3 سالوں کے اندر ہر سال میں 3 دفعہ جو ہے نا یہ 3 یا 3 سے زیادہ دفعہ یہ انفیکٹ ہو جائے، تو اس میں ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو ریپیٹڈلی انفیکشن ہو رہا ہے اور ٹانسل جو ہے آپ کے جو لیبارٹری ہے وہ انفیکٹ ہو گئے، وہ کرپٹ ہو گئے، اب وہ جو ہے نا خود ہی جو ہے نا اس میں پیپ پڑ گیا اور وہ جو ہے نا خود جو ہے نا بیماری پھیلانے کی وجہ بن رہی ہے. تو وہ مجبوری کی حالت میں اس کو اب نکالنا ہے. تو ٹھیک ہے، بڑے ٹانسل جو بہت زیادہ راستے کو بند کرے اور تنگ اور رکاوٹ پیدا کرے تو اس کو نکالنا ہوتا ہے. خوراک کے نکلنے میں شدید مسئلہ پیدا کرے، نیند کے دوران جو ہے نا وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے جس کو سلیپ اپنے کہا جاتا ہے، جس میں سانس رکتا ہے بعض لوگوں کا، تو اس کا بھی بعض اوقات جو ہے نا بڑے ٹانسل جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے قلبی پیچیدگی جو ہے نا وہ دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ ٹانسل کے ارد گرد جو پورے پڑ جاتے پس کے جو دوائی سے بالکل ٹھیک نہ ہو،
تو یہ ایسی صورت ہے جس میں ٹانسلیکٹمی جو ہے نا مجبوری کی حالت میں ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. اس طرح کی معلومات ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرپشن سے یہ ہوگا کہ آپ کو جب بھی میری نئی ویڈیو آئے گی تو آپ کو جو ہے نا وہ موصول ہو جائے گا. سب کو جاری سمجھ کے اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک جو ہے نا یہ معلومات پہنچے, اور غیر ضروری جو ہے نا تاکہ بچوں کو جو ہے نا ٹانسل اور آپریشن کی تکلیف سے وہ بچوں کو نہ گزارے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کمنٹ کریں, اپنے آراء سے جو ہے نا ہمیں آگاہ کرے. اگر آپ کو پسند آ جائے تو اس کو لائک کرے. والسلام.